الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے حضرات درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائی اور بالخصوص حضرات علماء کرام، حضرت شیخ محمد بخش ہزاروی صاحب قبلہ، صاحبزادہ سید منیب علی شاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اور پروقار اور جاندار عنوان سے آج کی اس بزم نور کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، نیتوں اور ارادوں کا اللہ ہمیں وضو عطا فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، اللہ کو جزائے خیر۔ جب آپ ویڈیو کے لیے ہاتھ اونچا کرتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پچھلے کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے بیچارہ کوئی، اس پر ضرور آپ توجہ فرمائیں۔ میرا خیال ہے ویڈیو بن رہی ہے، آپ حضرات کو مل ہی جائے گی، آپ تھک جائیں گے، اور موبائل ویسے بھی زیادہ دیر نہیں ہاتھ میں رکھنا چاہیے، کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالنا چاہیے۔ اتنا زیادہ ضروری کام نہیں ہوتا یہ کہ ہر وقت اسی کے ساتھ بندہ وابستہ رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اور سوچوں کی پختگی کو ہی عقیدہ کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے عمل کا رستہ اس وقت آسان ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین نے سب سے زیادہ زور عقائد اور نظریات کی پختگی پر دیا ہے۔ مکی صورتیں آپ جب ان سب کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر زور دیا گیا ہے عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت پر، اور بڑا سخت زور دیا گیا عقیدہ آخرت پر، وقوع قیامت کے دلائل اور قیامت کے دن کے واقع ہونے پر بہت ساری دلائل اور براہین کا وہاں ذکر کیا۔ انسان نظریاتی طور پہ جب کمزور ہو جاتا ہے، فکری طور پر کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر سخت بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں آج بہت سارے انتشاروں کا مرکب بنا دیا گیا ہے، لسانی بنیادوں پر بھی انتشار ہے، میں فلاں صوبے کا ہوں، میں فلاں علاقے کا ہوں، میں فلاں بولی بولنے والا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو ملکی لیول پر بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ عرب شریف میں جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں سے آپ سنتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو مصری ہے، یہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یعنی حج کرنے والے بھی اگر یہ کہیں گے کہ یہ بنگالی ہے، جس نے
لباس بھی ان کی طرح کا پہنا ہے، احرام باندھا ہے، بولی بھی لبیک اللہم لبیک کی بول رہا ہے، لبیک لبیک پکار رہا ہے، دعا مانگتے رو بھی رہا ہے، لیکن ہمارا دل نہیں اس کے ساتھ مل رہا۔ کیوں کہ یہ بنگالی ہے۔ میری بات کو آپ سمجھ، ہمیں انتشار کا شکار کرنا ہے اور ہمارے ذہنوں میں باتیں بٹھا دی گئی کہ یہ فلانا بندہ ہے اور فلانے علاقے کے فلان جگہ کے لوگ ٹھیک نہیں، پھر انتشار کو اور ہوا دی گئی۔ ایک تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرقے بنا لیے اہل حق سے ہٹ کر، نئے نئے عقیدے گھڑ لیے، پھر جو اہل حق تھے، اہل سنت تھے، ان کے اندر انتشار کھڑا کیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کی ساری زندگی طویز دھاگے پہ گزر گئی، انہوں نے لوگوں کو بڑا کمزور کر دیا۔ آپ کبھی بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے تیرے اوپر تو جادو ہو گیا، اور وہ اس طرح لوگوں کو ڈرایا ہے کہ لوگ جو سانپ سے نہیں ڈرتے تھے وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ گئے۔ کمزور کر دیا لوگوں، فکری طور پر کمزور کر دیا۔ یعنی ایک MBA تعلیم رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ ہاسپٹل چلی گئی۔ تو جب صحافیوں نے اس سے پوچھا، اخبار میں خبریں گردش کرنے لگی، تو کہنے لگا میرے اوپر تویز کراتی ہے۔ اتنی کچی بات اس نے کر دی، اتنے چھوٹے نظریات۔ یہ سارا انتشار ہے ذہنوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، فکری طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائی وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ڈرے ہوئے لوگ رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، ایک خوف کا منظر ہے۔ اسی طرح عقیدے کے لحاظ سے آج لوگوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے، یعنی میری طرح کا بالکل فارغ آدمی بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے آج میں بتاؤں گا تمہیں، میں بتاؤں گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ تو میں کئی دفعہ ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تو بتائے گا، کمال ہو گئی ہے۔ یعنی تیرے بتانے سے اہل بیت کی شان کا پتہ چلے گا، جن کی شانیں قرآن نے بھی بیان کر دی، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی بیان کر دی۔ آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں جس شخص کی عظمت بیان ہو جائے، پھر اس کو ضرورت رہتی ہے کہ کوئی میری طرح کا خطیب دلیلیں دے۔ میں آج بتاؤں گا جی میں وکیل ہوں جی صحابہ کا، آج میں بتاؤں گا۔ او بھائی تو مہربانی کر تو، اور اس طرح کا رویہ بنایا جاتا ہے جیسے بڑے دشمن کوئی بیٹھے ہیں صحابہ اور اہل بیت، تو بڑی جناب زوردار اپنی تقریر چمکانے کے لیے آپ نے کیا قوم کو بیچاری کو کس کام لگا؟ اتنا سخت انتشار ذہنوں میں، اور وہ سوالات آپ نے قوم کے دلوں میں بٹھا دیے ہیں کہ جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے، اور ایسے مسائل پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ چیلنج دے رہے ہیں۔ مہربانی کریں، آپ بیٹھے ہیں شیشے کے کمرے میں، آپ کے پاس ہے کروڑوں روپیہ، آپ ہیں مالدار، اس لیے آپ روز نئی سے نئی کہانی ممبر اور محراب سے جاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی سویرے مزدوری کرنے جانا پڑتا نا، اور آپ کو بھی پتہ ہوتا کہ بیٹیاں بیانی ہیں تو تکلیف کتنی زیادہ ہے، تو پھر آپ قوم کو الجھاتے نا۔ آپ نے کہاں لگا دیا لوگوں کے نظریات کو؟ روز بروز آپ جب کسی چیز میں انتشار آ جاتا ہے نا، میرے درد کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کسی کو انتشار کا شکار کر دیتے ہیں نا، انتشار کا۔ ایک بد مذہب آدمی سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ یار آج کسی دور میں وہ میرے ساتھ کالج میں رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو اگرچہ اس نے نام تو رافضیوں کا لیا، لیکن یہ کہ وہ چھوڑتے تو کسی کو بھی نہیں نا، شاید مجھے راضی کرنے کے لیے اس طرف چلے گئے۔ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا پکا نہیں ہوتا تو ان کا بھی پکا نہ رہے۔ اس طرح کی باتیں کرو، آپ سمجھے میری بات۔ آج لوگوں نے لوگوں کو کچا کرنے میں بڑا ٹائم لگایا ہے، روز کوئی نہ کوئی انوکھی بات۔ مہربانی کریں، اور میری قوم بیچاری جو سیاستدانوں کی ستائی ہوئی، جو تاجروں کی ستائی ہوئی، جو رشتہ داروں کی لڑائیوں سے پریشان ہو کے مسجد میں آتی ہے، اور تم ایک نئی لڑائی چھیڑ دیتے ہو، تم ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہو، تمہیں ایک نئی چیز تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی وہ ہستی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جو امام حسن کی سمجھ میں آ گئی۔ کیا عجیب بات کرتے ہو، اور کہاں تم کھڑے ہو جاتے ہو۔ اس قدر زیادہ دو ہاتھ جب آگے بڑھو گے تو حالات خراب ہوں۔ آپ انتشار کا شکار کرتے ہیں، آپ خرابی پیدا کرتے ہیں، آپ نقصان کرتے ہیں، ملت کو توڑتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ عقائد کی پختگی حسن ہے،
آپ لوگوں کو وہ والا دین بتائیں جو میٹھا کر کے ٹھنڈا کر کے میرے نبی پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میں آپ حضرات سے بھی مجھے شکوہ ہے، عوام سے بھی شکوہ ہے، انتشاری لوگوں کی تقریریں آج بھی آپ دیکھ لیں زیادہ سنی جاتی، اس لیے کہ جو پھٹے وہ کھیڑتا ہے وہ سادہ بندہ تو نہیں نہ کھیڑ سکتا، وہ جو لہو لہان وہ کرتا ہے مجمع کو دوسرا تو کوئی نہیں نہ کر سکتا۔ وہ جو ہمارے ایک پرانے بزرگ خطیب ہیں تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، خطیب آج کل ہوتا ہے نقطہ بیان کرنا ہے، نقطہ وہ بیان کرنا جس پہ قوم جو ہے اس کو آپ سیدھی سیدھی بات کریں تو کون آپ کو سبحان اللہ کہے گا، کون آپ کے نعرے، تو کوئی ایسی انوکھی بات کریں جو پہلی دفعہ لوگ سکتے، پھر ہو سکتا ہے شور ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا تقریر کر رہے تھے تو کسی بچے نے باہر بچے کھیلے تھے روڑا مار دیا کھڑکی کو، لگا ذرا زور سے، تو خطیب صاحب کو تقریر چمکانے کا موقع مل گیا، وہ کہنے لگا جڑی گولی مارنی جو سامنے آ کے مارو، میں حاضر ہوں، سینہ حاضر ہے۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا، اب قوم نعرے لگانے لگے، بڑی تقریر لگی، بڑا شور ہوا، بڑی بات ہوئی، بڑا جناب بلے بلے کیا بات ہے، مزہ تو آ جایا تقریر کرتے، لوگ بھی بڑے جوشیلے، کہنے لگے مولانا مزہ آ گیا۔ تو بعد میں تقریر کے بعد ایک صاحب باہر سے آئے، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بچے نے روڑا مارا تھا، کہنے لگے تم نے پہلے دسنا سی، ہنسنے کے لیے نہیں بات سنائی، مسجد میں نہیں اونچا ہنسنا چاہیے، میں درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مطلب آپ کس قدر قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ چیزیں جن پر لکھ کے نا ہمارے بزرگوں نے تحریریں کر کے تو وہ چیزیں بند کر دیں اور فرمایا کہ یہ سب کے سامنے لے جانے کی چیزیں، آپ بزرگ علماء یہاں بیٹھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھولی ہے، دوسری میں کھول نہیں سکتا، وہ میرے پاس راز ہے۔ مہربانی کریں، آپ نے راز بھی کھول دیے قوم کے سامنے جو نہیں کھولنے چاہیے تھے، آپ نے وہ چیزیں لا کے رکھ دی جن کی ضرورت نہیں تھی، وہ اب ہاتھ چھیڑ دی جن کا مقصود کوئی نہیں تھا، آپ نے وہ والی کہانیاں شروع کر دی جو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، خاصاں دی گل آماں کے نہیں مناسب کرنی، تے مٹھی کھیر پکا محمد کو تے آگے ترنی، اس طرح نہ کریں، میری آپ سے بھی اپیل ہے۔ آپ اگر مثبت ہو جائے نا، آپ لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں نعت خان پیسے مانگتا ہے، فلانا پیسے مانگتا ہے، تو یہ نعت خان کی غلطی نہیں، یہ تو نعتیں خریدنے والوں کی غلطی۔ جو چیز آپ خریدنی چھوڑ دیں گے وہ مارکیٹ میں بند نہیں ہو جائے گی، آپ جس چیز کی خریداری کرتے ہیں مارکیٹ میں وہی چیز بنتی ہے، اگر آپ خریدیں گے نہیں تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ آپ چھوڑ دیں نعتیں خریدنی، یہاں جو آپ کے شہر میں لوگ رہتے ہیں انہیں نعتیں نہیں پڑھنی آتی، ہمارے بچے نہیں نعتیں سنا سکتے، ان کو نہیں نعتیں آتی، اہل سنت کا تو چھوٹا سا بچہ بھی آپ کھڑا کریں، اس کو لفظ سیدھے نہیں کہنے آتے پر وہ یہ ضرور کہہ لیتا ہے کہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا، اس کی زبان توتلی بھی ہو تو پھر بھی وہ کہہ لیتا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، اور دونوں عالم کا دولہ، اور تھوڑی کم کر دیں جی کو۔ میرے عزیز سمجھ لیں آپ چیزوں کو کہ آپ مثبت چیزوں کی طرف آپ لوگ جائیں، آپ کے بنانے سے حکومتیں بنتی ہیں، آپ کے بنانے سے نعت خواں پروموٹ ہوتا ہے، آپ کے بنانے سے انتشاری لوگ میدانوں میں آتے ہیں۔ آپ اگر اپنا رویہ ٹھیک کر لیں گے، ذائقہ ٹھیک کر لیں گے، آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ سنانے والے بھی اپنا رویہ، صحیح کہہ رہا ہوں میں، آپ ذمہ داری سٹیج پہ نہ ڈالیں کہ یہاں سے یہ ہو رہا ہے، آپ بھی کچھ احساس پیدا کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ، حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ الی اللہ ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کا بیان فرمایا، ہر اس چیز کا جو اللہ کی طرف بلانے والی ہے۔ آج ہمارے عقیدوں میں ایک خرابی سب سے بڑی جو پیدا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ادیب، کچھ شاعر، کچھ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ وہ جا کے نا تو ہندوؤں کی ہولی میں بھی شرکت کر لیتے ہیں، وہ سکھوں کے گردوارے بھی چلے جاتے ہیں سر پہ کپڑا لے کے، وہ سارے کام کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے رنگ اللہ کے ہی ہیں۔ یہ بہت بڑا رستہ تم کھول رہے ہو توحید باری تعالیٰ کے خلاف۔ ظالموں، اگر سارے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتے تھے تو پھر نبی پاک بتوں کو پوجنے والوں کے خلاف جہاد کیوں فرماتے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جہاد بلند کیا، فرمایا بتوں کو پوجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور تم نے بت پرموٹ کرنے شروع کر دیے، تم نے عرب شریف کے اندر بھی مندر بنوانے شروع کر دیے، تم نے تباہی اتار دی۔ وہ جس کام کے لیے اتنی ماریں کھائی گئیں، اتنی قربانیاں دی گئیں، اتنی جنگیں برپا کی گئیں، اگر سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے تھے تو اس کا معنی کیا تھا؟ آج لوگوں کو نظریات کو کچا کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جی فلانی شے منحوس ہوتی ہے، بلی رستہ کاٹ گئی۔ ابھی تک آپ کے ہاں تو نہیں نہ ہوتا ایسا، بلی رستہ کاٹ گئی لہذا یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو ایک دوست مجھے ہوتا ہے جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اکثر ہوتا ہے نا جی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب میں نہیں آج سفر پہ گیا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی۔ تو میں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے، تو اگر کالی گاڑی رستہ کاٹ جائے تو پھر بھی جانا چاہیے کہ واپس آ جانا چاہیے؟ کالے رنگ کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں نا گاڑی کے آگے سے، عجیب معاملہ ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کہتا تھا کہ مجھے صبح صبح شکار میں جب کھیلنے جاؤں تو کوئی بندہ رستے میں مل جائے نا کبھی تو نحوست پڑ جاتی ہے، میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ بادشاہ شکار کے لیے جب جا رہا تھا تو اس نے کہا سارے رستے خالی کرا دو بھئی کو مجھے نظر نہ آئے۔ رستے خالی ہو گئے، ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے معذور تھا، کہانا تھا، وہ غلطی سے رستے پہ چڑھ گیا، بادشاہ کے لشکر کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں شکار کو جا رہا ہوں، کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے درخت کے ساتھ باندھ دو، اگر تو شکار ٹھیک ہو گیا چھوڑ دیں گے، اگر آج شکار صحیح نہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ اسے درخت کے ساتھ باندھ دیا، گرمی بڑی سخت تھی، 2 سپاہی بھی کھڑے کر دیے۔ بادشاہ اس دن گیا تو شکار بڑا شاندار ہوا، پتہ نہیں غریب دعا کرتا رہا، بڑا تگڑا شکار ہوا۔ اور پھر امی کہتے ہیں جب بادشاہ شکار کر کے واپس آیا نا تو اس آدمی کے سرانے، اب صبح سے بندہ بھوکا پیاسا بندہ ہے، گرمی بڑی سخت تھی، زبان باہر آ گئی پیاس سے، بڑی تکلیف میں تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کھول دو اسے، آج شکار بڑا اچھا ہوا ہے، کھول دو۔ اب وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجاگ آمد، تنگ بڑا آیا تو اس نے کہا مرنا تو ہے ہی، تو آج سچ بول کے مریں۔ کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، اس نے کہا بڑا اچھا۔ کہنے لگا دیکھ لے تو نے سویرے میرا منہ دیکھا تھا، تیرا دن اچھا گزرا ہے، پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا اور میرا بڑا برا گزرا ہے۔ اب تو بتا کہ نحوست میرے اندر ہے کہ تیرے اندر ہے؟ ہمارے ہاں توہمات کو عروج دیا گیا۔ یہ تویز دھاگے والے بندے کا کام ہی تب چلے گا جب وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، ورنہ اس کی تو دکان بند ہو جائے گی، کیسے کام چلے گا؟ سنو مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، اسی دن سورج گرہن بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صاحبزادے کے وصال کی اتنی تکلیف تھی کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، لیکن سورج کو گرہن بھی لگ گیا۔ اب تو کرامتیں جوڑی جاتی ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی نہ کوئی طریقہ بنایا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بھی ٹکڑے ٹکڑے بھی جوڑ کے کرامت بنانی پڑے تو بنا لو، لیکن عقیدہ توحید ہوتا ہے میرے بھائی۔ جب سورج گرہن ہوا اسی دن اور صاحبزادے کا بھی وصال ہوا، اور سرکار بظاہر دکھی بھی بہت زیادہ تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ بیٹا چلا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے، سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، چلتے چلتے میرے محبوب کے مقدس کانوں تک آواز گئی کہ سرکار کے صاحبزادے کے وصال کو سورج گرہن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ جمعے کا انتظار نہیں کیا، عقیدے کی حفاظت اتنا ضروری کام ہے
فرمایا ابھی بلاؤ مسجد میں، ابھی سب لوگوں کو مسجد میں بلایا گیا. شدید دکھی ہیں حضور، لیکن امت کے نظریات کی حفاظت اتنا ضروری کام ہے کہ سرکار دکھ کے عالم میں بھی ممبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا میرا صاحبزادہ گیا ہے، مجھے تکلیف بڑی ہے، پر یہ جو سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے نا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. فرمایا یہ جس نے جوڑا ہے اس نے غلط کیا ہے. آپ میری بات کو سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ عاملوں کے چکروں میں پڑیں گے، تویز دھاگوں والوں کی کہانیاں سنیں گے، آپ وہ جو سنسنی خیز انداز میں باتیں کر رہے ہیں اس کی بات سنیں گے. کس چکر میں آپ الجھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط کیا اور لوگوں کو بتلایا کہ اگر تم گردن اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو پھر تمہارا اپنے رب کی ذات پر توکل مضبوط ہونا چاہیے. میلاد والے رسول نے جو بہت ساری جگہوں سے ہمارے تعلقات توڑ کے ایک رب کے ساتھ جوڑا ہے تو حضور نے ہمیں مضبوط کر دیا ہے. نبی پاک نے ہمیں، آپ دیکھیے غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار غار تک آ گئے تھے. جن لوگوں نے زیارت کیا وہ جانتے ہیں کہ ذرا اس طرف جو بڑا سوراخ ہے نا، ذرا نیچے بندہ پیروں کی طرف دیکھے تو اندر سارا کچھ نظر آتا ہے. یہ نوجوان میری بات کو سنیں توجہ سے. یعنی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بندہ نہیں بچے گا، رپورٹیں بول پڑی کہ بندہ نہیں بچے گا، ٹیسٹ سارے منفی آ گئے. سامنے پہنچ گئے کفار، ذرا وہ نیچے دیکھیں گے تو گرفتار کر لیں گے. حضرت صدیق اکبر گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے. وہ بالکل دروازے پہ پہنچ گئے. اب پتہ چلتا ہے اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے. اب میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دروازے پہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں غمگین تھا پر حضور بڑے مطمئن تھے. میں نے کہا یہ چیز آپ کو مضبوط کر دے گی، عقیدہ توحید آپ کو مضبوط کرے گا. جب آپ کا ذہن بنے گا نا روزی کون دیتا ہے، بول کے بتائیے. پھر آپ کسی کی چاپلوسی کریں گے، خوشامد کریں گے، کسی سیٹھ کے پیچھے پھریں گے، کیونکہ روزی کون دیتا ہے. پھر تو آپ سیٹھ صاحب سے کہیں گے یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. پھر آپ کو سیٹھوں نوابوں کے پیچھے پھریں گے. جب آپ کا خیال ہوگا کہ عزتیں کون دیتا ہے، اللہ، تو پھر آپ کسی غلط پارٹی میں شامل ہو کے شہرت لینا چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے. سامنے کافر آ گئے، دروازے پر پہنچ گئے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور وہ تو آ گئے ہیں. یہ قرآن پاک ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی یہ آ گئے، وہ دروازے پر پہنچ گئے، یہ کھڑے ہیں ابھی آ جائیں گے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. کیوں؟ ہمارے بھی بندے پیچھے کھڑے ہیں، 200-400 انہیں پکڑ لیں گے، یا وہاں سامنے بم پڑے ابھی پھٹ جائے گا. کیوں نہ غم کر. میرے بھائی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیں. یعنی کوئی ظاہری طور پر کوئی طاقت موجود، کوئی شے نہیں. 2 بندے غار میں، کافروں نے گھیرا کر لیا، پہنچ گئے دروازے پہ. اگر انہوں نے نیچے نظر جھکا کے دیکھا تو گرفتار کر لیں گے. پر کریم رسول امت کو عقیدہ سمجھاتے ہیں. حضور فرمانے لگے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. وجہ کیا ہے کیوں نہ غم کریں؟ فرمایا اس لیے غم نہ کر کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. جب یہ ذہن بن جائے نا، جب یہ ذہن، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ وہ فلانے اسٹیشن پہ نا، ٹی وی اسٹیشن پہ آپ کو لے جانا ہے. تو میں نے کہا میں چلوں گا، بس ایک شرط ہے کہ خاتون کوئی نہ بیٹھے. تو وہ کہنے لگے حضرت جی دین دور دور تک پھیل جائے گا، آپ کا پیار بھی دور دور لوگوں تک جائے گا، ہمارا بڑا مضبوط اسٹیشن ہے. میں نے کہا آپ کا ٹی وی زیادہ تیز چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین؟ وہ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جب رب کسی سے پیار کرے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. تو اس پر توجہ نہ کریں جو محبتیں رب لوگوں کے دلوں میں پیدا کراتا ہے. آپ کا جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جب آپ کے نظریات
حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں سیدہ پاک نے کبھی کسی چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. ایک دن بیمار ہو گئی تو فرمانے لگی علی میں نے انار کھانا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں انار لایا, سیدہ پاک کو پیش کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ انار ابھی منہ کے قریب کیا تھا کہ دروازے پہ بھکاری آ گیا. اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہوگا. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کی ساری کتابیں پڑھ لیں, ہر کتاب پہ لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا. پھر غور کریں, میں نے کہا میں نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا, یعنی ساری کتابیں یہاں پڑھ لیں, ہر جگہ ہر ایک نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہوگا کہ چولہا مہینہ نہیں جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا. یہ بھی عجیب کمال ہے. یعنی بھائی ایک انار آیا, کھانے لگی, دروازے پہ بھکاری آ گیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں. انار جب مجھے واپس کیا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, مجھے بھی سمجھ آ گئی. میں نے وہ پکڑا اور دروازے پہ دیا. کہتے ہیں وہ نا ادھر گیا تھا تو میرے ذہن میں وہ آیت آئی فلا ہوا شروع امثال ہے, 1 2 تو رب 10 دیتا ہے, ایک نیکی کا اجر 10. کہتے ہیں وہ بھکاری لے کے ادھر گزرا, ابھی وہ گلی کی نکر مڑا تھا کہ حضرت سلمان فارسی آ گئے, آ کے دروازے پہ دستک دی. کہتے میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے مجھے 9 انار دیے. کہنے لگے یہ حضور نے بھیجے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہمارے نہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. جب یہ عقیدہ ہو جائے تو پھر جینے کا مزہ آتا ہے. پھر تو بندہ پہاڑ جتنا دلیر ہو جاتا ہے. پھر تو کوئی چیز اس سے ٹکراتی ہے تو پاش پاش ہو جاتی ہے. کہا یہ ہمارے نہیں. سلمان فارسی فرمانے لگے کیوں؟ فرمایا یہ کسی اور کے ہوں گے. کہنے لگے آپ بتائیں نا علی آپ کے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ رب فرماتا ہے میں ایک نیکی کرو تو 10 کا اجر دیتا ہوں, تو ہمیں 9 نہیں مل سکتے, ہمیں تو پورے 10 ہی ملنے ہیں, لہذا یہ ہمارے نہیں. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو فرمانے لگے میں بھی آزما ہی رہا تھا, مصطفیٰ نے 10 پورے ہی بھیجے ہیں, یہ رکھ لو. آپ نظریاتی طور پر جب عقیدہ توحید کے قائل ہوتے ہیں, پھر یہ جو میں دیکھتا ہوں نا سیاستدانوں کی خوش آمدیں یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر چھوٹی سی وزارت کے لیے اتنی بھاگ دوڑ اس کی ضرورت نہیں رہتی, پھر معاملہ ختم ہو جاتا عقیدے کو. اور اسی طرح جو عقیدہ رسالت ہے وہ جب تگڑا ہوتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ پھر تو بندہ پھر وہ نعت خان کی طرح صرف محفل میں پگڑی نہیں باندھتا, پھر تو دنیا کچھ کی کچھ کہتی رہے. وہ مسجد میں بھی ہو تو نعت پڑھتا ہے, اور شادی میں بھی نعت ہی پڑھتا ہے, ولیمے والے دن بھی نعت ہی پڑھتا ہے, اور جب جیل میں ڈالا جائے تو پھر بھی نعت ہی پڑھتا ہے, اور مرتے وقت بھی اس کے لبوں پر محمد مصطفیٰ کی نعت ہی ہوتی. اس کا عقیدہ مضبوط ہو. شرط یہ ہے کہ عقیدہ رسالت اس کا, نبی پاک نا عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی, میں نے عقیدہ توحید کی بات کر دی, عقیدہ رسالت کے بارے میں بھی حضور لوگوں کی تربیت کرتے. قاضی اعجاز مالکی نے حدیث لکھی ہے شفا شریف میں, ایک عرابی ایک بدو آ گیا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے کچھ دیا تو ابھی اسے آداب نہیں آتے تھے. ہمارے ہاں لوگ آداب سکھانے سے پہلے ہی لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. میں کہتا ہوں پہلے ادب سکھائیں, پھر اگر کوئی نہ کرے تو اسے بے ادب کہہ لے. آپ نے سکھایا ہی نہیں, پہلے ہی بے ادب کہہ دیا سکھانے سے پہلے ہی. یہ میری طرح کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا تقریر کے, لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی, جنازے کے وقت تقریر کر رہے ہوتے. تو اگر کوئی بندہ روک کے مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا میں آپ کی مسجد کا نمازی ہوں, آپ نے تو کبھی کہا ہی نہیں میں تجھے جنازہ یاد کراؤں, یہاں تنقید کا معنی کیا ہے؟ پہلے یاد تو کرا لو لوگوں کو. جی لوگوں کو آج جناب نہ قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا. میں معذرت کے ساتھ مساجد کے ائمہ سے, میں چھوٹا آدمی ہوں, کبھی غلطی کر دوں تو معاف کرنا. میں اپنے آپ سے نہیں کہتا, میں جو میرے مدرسے میں کچھ 2 4 لفظ پڑھنے والے طلباء ہیں میں ان سے کہتا ہوں لوگوں کا جتنا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے نا, اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو سویرے ناظرہ پڑھاتے ہیں. توجہ ہی نہیں کی ہم نے. بچے تو آتے تھے سویرے مسجدوں میں, درجنوں سینکڑوں بچے آتے.
انہیں پڑھانا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک سب سے بہترین مدرس وہ ہے جو لوگوں کو ناظرہ صحیح کر کے پڑھا دیتا ہے، کیونکہ جو بچہ درسیات کے لیے آ جائے گا وہ تو مستقل آ ہی جائے گا، جو حفظ کے لیے آئے گا وہ تو آ ہی جائے گا۔ بہترین استاد، اور میں اسے بڑا استاد سمجھتا ہوں جو قرآن مجید ناظرہ پڑھاتا ہے، وہ بڑا استاد اس لیے کہ وہ بہت بڑے بڑے علاقوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آمدام برسر مطلب اس شخص نے آ کے کہا حضور کچھ دیں، سرکار نے کچھ دیا تو بیچارہ بدو تھا، جانتا کچھ نہیں تھا، دیہاتی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا پر آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، اس کا عقیدہ رسالت ٹھیک کرنا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، جلدی نہ کر۔ حضور نے اس کا بازو تھاما اور گھر لے گئے۔ جتنا حضور نے مسجد میں دیا تھا نہ اس سے ڈبل کر کے دیا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، پھر اس سے بھی ڈبل دیا، تھوڑی اور کھل گئی۔ نبی پاک جب تیسری دفعہ دینے لگا تو کہنے لگا بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا میں نے طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے، تیز چلتی ہے آپ کی سخاوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بات تم نے اب کی ہے یہ باہر جا کے میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے کہ حضور بڑھا دیتے ہیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حضور نے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں دیا، اب کہہ رہا ہے آپ تو اتنا دیتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ عقیدہ ٹھیک کیا، ٹھیک کر کے حضور باہر لائے، فرمایا بولنا ذرا، تو کہنے لگا عمر انس یار میں نے تو طوفان میں ہوا اتنی تیز چلتے نہیں دیکھی جتنی مدینے والے کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے، حضور فرمانے لگے عمر جو یہ پہلے کہہ رہا تھا نا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو دوزخ میں جاتا، اور اب جس عقیدے پہ ہے مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ عقیدہ رسالت کس طرح کا ہونا چاہیے حضور نے ہمیں بتایا، یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مثال دی جن لفظوں پہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ دوڑتے تھے اسے پکڑنے کے لیے، قابو نہیں آتی تھی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار ماری، لہو لہان ہو گئی پر قابو نہ آئی، پھر اس کا اپنا مالک آ گیا۔ حضور فرماتے اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا تو وہ دوڑی آئی، اس نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، اور اونٹنی پہ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا لوگو تم نے بڑا ظلم کیا، میری اونٹنی کو تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے عمر امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ انہیں سنبھالنا کیسے۔ ایک حدیث اس پر اور سن لیں، مجمع الزوائد میں ہے، اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کی موقع وہ تھک گئے نہیں؟ آپ جمہوری ملک ہے نا، پوچھ کے چلنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا آپ 40-45 منٹ تقریر کریں، میں ویسے 30-35 سے ریورس شروع ہو جاتا ہوں، لیکن کچھ میرا دل بھی کر رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور کچھ یہ کہ میں چاہ بھی رہا تھا آج تو چلے بات ہو گئی، میں چاہ رہا ہوں ایک دو باتیں اور کرنی آپ کو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے مرضی کروں گا۔ سنیں جی، مولا علی حدیث کے راوی ہیں، اب آپ پریشان نہ ہو جائیے کہ پتہ نہیں کتنی لمبی تقریر ہو۔ میں نے ایک دو باتیں، چونکہ عنوان ایک بات بیٹھا ہوں نا کہ حضور نے ہمارے عقیدے ٹھیک کیے، تو اسی پر عقیدہ توحید پہ بات ہو گئی تو عقیدہ رسالت پہ کر رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لیں، حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو ایک بدو آیا کچھ مانگنے، بار بار سوال کرتا تھا، حضور چپ تھے، جب اس نے بڑا اصرار کیا تو حضور فرمانے لگے چل بول پھر تو کیا کہتا ہے، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ہم نے سوچا بڑا خوش قسمت ہے، اب جنت مانگے گا۔
لیکن بندہ دیہاتی تھا. ہاں جی, کامل پیر کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں دکان نہیں چلتی. وہ میں کہتے ہیں یار یہ کام تو کسی سیٹ سے کہہ لیتا, وہ طریقہ بتا دے. اللہ والوں کے پاس آ کے بھی تو دکان کی بات کر رہا ہے, کہیں اور کر لینی تھی. حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ, تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سفر کرنا ہے, ایک اونٹ دے دیں مجھے. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا یار یہ تو نے کیا کیا, مانگا کس دروازے سے اور مانگا کیا؟ کہتے ہیں حضور بھی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل اونٹ دیا, کچھ اور مانگ لے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے کہا چلو اب بھی سیاںا ہو جائے گا, چانس مل گیا اسے, اور کچھ مانگ. تو کہنے لگا چلیں اس طرح کریں مجھے اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں. تو حضرت علی کہنے لگے یار تو کیا مانگ رہا ہے, تو ہستی دیکھ اور مانگتا کیا ہے. فرماتے ہیں حضور نے کہا جا تجھے ایک اور چانس دیا, مانگ لے. حضرت مولا علی کہتے ہیں اب ہم نے سوچا جنت مانگے گا, اب اللہ کا فضل مانگے گا, بخشش مانگے گا. لیکن بڑا ہی نادان تھا. حضور نے تیسرا چانس دیا, پہلے کہنے لگا اونٹ دے دیں, پھر کہنے لگا اوپر ڈالنے کو کجاوا دے دیں. تیسری حضور نے چانس دیا تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ مجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دیں. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور حضور نے فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی سی آنی تھی. یا رسول اللہ کون سی؟ تو حضور فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا نا کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں مزار ہے, تو آپ ان کا تابوت بھی نکال کے ساتھ لے کے جائیں. دیکھو مزاروں کی برکتیں حضور بیان فرما رہے ہیں, تابوت نکال کے ساتھ لے کے جائیں. رب نے یہ بتا دیا پر یہ نہیں بتایا تابوت کہاں ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی مالک وہ کہاں ہیں, تو کہا یہ آپ نے خود معلومات کرنا. حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے ایک بوڑھی اماں کو پتہ ہے پر وہ بتاتی کسی کو نہیں. حضرت موسیٰ کی اس بوڑھی سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے اماں بتائے گی بھلا حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو دیکھو مزاروں کے رستے بتانے والوں کے نخرے. ہاں اللہ والوں کے آستانوں سے وابستہ لوگوں کے نخرے دیکھو, یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں نہ ہوتے, ان کے نخرے دیکھو. فرمایا بتائے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو بی بی کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی. اب اس سے کوئی بندہ گلہ لگا کے نہ بیٹھ جائے کہ مولانا دلیل دے گئے تھے, لیکن یہ ذوق کی بات ہے, اس ذوق کو سمجھے. اس عورت نے بھی جو مطالبہ کیا وہ آخرت کے نفع کا ہے, دنیا داری کے نفع کا. یہ دنیا داری کا نفع چھوڑ دیں, خانقاہوں پہ مجاور رہ گئے یا گورکن, یہ کام چھوڑ دیں. کہا کیا قیمت لے گی؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی مجھے جنت میں نا وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, پھر بتاؤں گی کہ کہاں قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بی بی تو جنت مانگ وعدہ کر لیتے ہیں, اب تو نے نبیوں کے ساتھ ہی جگہ مانگ لی ہے, یعنی تو نے اتنا اونچا مکان مانگ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں جنت دے دیتے ہیں. تو بی بی کہنے لگی جائیں پھر کسی اور سے پوچھ لیں. نہیں میں بتاتی, میں تو تبھی بتاؤں کہ جب وہ والا مکان. تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب خاتون اڑ گئی تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ آپ وعدہ کر لیں جنت میں عطا کر دوں گا. تو حضور نے عقیدہ رسالت کے بارے میں اس اعرابی کو فرمایا کہ تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی جس نے نبی سے جنت مانگی. عقیدہ توحید بھی ٹھیک رکھیں, عقیدہ رسالت بھی. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ حضور کو اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا. کتنی غلط بات ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ حضور کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. کیا بات, یہ امتی کا یہ کام نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. امام دیکھ لیں کتنا بڑا ہے اور انداز دیکھیں کس طرح کا ہے. کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر اہل بیت نبوت کی بات آئی, سن لو اچھی طرح سن لو. ایک بندہ ساری زندگی پابندی سے با جماعت نماز پڑھے, جب سے بالغ ہوا ہے تب سے, اور زکوٰۃ بھی ہر سال دے, حج بھی ہر سال کرے, اور نفل بھی مقام ابراہیم پہ پڑھے,
لیکن حضور کی اولاد کے بغض پہ مر جائے تو جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. یہ بات سمجھ لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا بدعت منی، اس کو الگ نہ سمجھنا، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یاد رکھیں، یہ بحثوں میں نہ پڑھنا کبھی بھی، خدا را کبھی بھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کی جانب اشارہ کر کے، سیدہ پاک کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے رکھا. گویا میری اہل بیت کی محبت میری محبت، اور ان کا بغض مہربانی کریں کبھی بھی. اور عام کو اللہ معاف کرے کو کسی کی ضد میں یہ کام نہیں کرتے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، میں ہوں قادری. ہمارے سلسلہ مبارکہ میں نا پہلا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے، تیسرا امام حسین کا ہے. یہ ہمارے سلسلہ مبارکہ کا طریقہ ہے. شجرہ اس طرح چل، لیکن ہم افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں. اب میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہمارا سلسلہ مبارکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضور کے بعد مولا علی سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعد الانبیاء سب سے افضل جناب صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، مولا علی. فرماتے ہیں افضل ہم ان تینوں کو مانتے ہیں پر مرید ہم مولا علی شیر خدا کے ہیں. اب آپ بات کو سمجھیں نا، آپ سمجھیں. آپ ہمارے بارے میں کیسے اہل بیت کے لیے شک کر سکتے ہیں؟ ہم تو مرید ہی مولا علی شیر خدا کے ہیں، ہم تو مرید ہیں حضرت علی المرتضیٰ، مرید ہیں حضرت علی. اب بات کو سمجھیں، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کو سمجھیں. یار ہمارے شجرہ شریف شروع ہوتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا، اور مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آپ ہماری بات کو سمجھیں. آپ کدھر نکل گئے؟ اہل بیت کا پیار حسن ہے. اور ایک حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، وہ سنا دوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا تو میں خود اسے اجر عطا کروں گا. میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد میں لکھا ہے، حضور نے اس حدیث میں فرمایا جب مجھ سے ملے گا تو میں اجر دوں گا. فرماتے ہیں اجر تو حضور دیں گے، مزہ آ جائے گا، پر ہمارے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ جو اولاد عبد المطلب سے نیکی کرے گا اس سے نبی پاک ملیں گے. اتنا ہی کافی نہیں، خوب اور درد والا پیار کریں، اور ذوق والا. یہ تقریروں والا اور یہ مناظروں والا پیار نہیں کرنا ہے. اہل بیت سے نظریں جھکا کے پیار کرنا، گردنیں جھکا کے. میں بیمار ہوں، یہ شاہ صاحب کے وعدے کی وجہ سے مجھے 3-4 وعدے اور بھی کرنے پڑ گئے. یہ پتہ چلا کہ یہاں آ رہے ہیں تو پھر مجھے ایک اور جگہ بھی جانا پڑا، پھر رات کو پشاور بھی جانا پڑا، ایک وعدے کی وجہ سے. بچے مجھے کہتے رہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں تو لمبا سفر نہ کریں، تو میں کہتا پتر ڈاکٹر منع کرتا ہے اور سید زیادہ دعوت دیتا ہے، کدھر جائیں؟ میں آپ کو، اور کہیں سے بھی کوئی سادات کرام کا معاملہ ہو تو میرے لیے مجبوری بن جاتی ہے. کیوں کہ میں جس مرشد کا مرید ہوں، انہوں نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، بڑا نہیں چھوٹا بچہ، تیری نسل پاک میں ہے کیونکہ تو ہے عین نور تیرا. آپ بات کو سمجھیں. اب آخری بات کرتا ہوں، یہ بات ہے اہل بیت کی اور صحابہ کی بات. ترمذی کی حدیث، نام کتاب کا یاد رہے گا. اے مسئلہ کو امام صاحب نے نہیں جو پوچھنا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے جتنے ترجمے ہیں وہ آپ نے گھر جا کے کرنے ہیں. اس بات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، حضور ایک بندہ انتقال کر گیا، جنازہ پڑھا دیں. جس کے لیے دعوت دی گئی تھی وہ مسلمان ہی تھا تو دعوت دی گئی تھی، مومن ہی تھا نا، مومن ہی کہلاتا تھا نا. دعویٰ تو یہی تھا نا کہ مومن ہے. حضور جنازہ پڑھا دے. سرکار گھر بھی منع کر سکتے، لیکن حضور آئے، مرنے والے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا نہیں پڑھانا جنازہ. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ہمیں جنازوں سے بھی منع کرتے ہیں، تو نبی پاک سے زیادہ پیار کرتا ہے لوگوں سے، تیرے اندر زیادہ انسانیت ہے، تو رحمت للعالمین سے زیادہ نرم ہے. حضور نے فرمایا نہیں پڑھانا جنازہ. کیوں؟ بے نمازی تھا، تارک زکوٰۃ تھا. سن لو اور کبھی نہ بھولنا، میرے کریم نے فرمایا نہیں پڑھانا جنازہ، مر بھی جائے تو جنازہ نہیں پڑھانا. حضور کیوں؟
آپ نے تو عبداللہ بن ابی سلول جیسے منافق کا پڑھا دیا، اس کا کیوں نہیں پڑھانا؟ تو حضور فرمانے لگے اس کا اس لیے نہیں پڑھانا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ پڑھو نا ترمذی شریف، عثمان غنی سے بغض رکھنے والا مر بھی جائے تو میرے نبی جنازہ بھی نہیں پڑھاتے، اور ترمذی ہے، جاؤ سارے ترجمے گھر جا کے کرنا۔ ہم دیکھیں، ہمارا کسی بندے سے کوئی ذاتی جھگڑا، لیکن جو عقیدہ حضور نے دیا وہ اس پہ تو ہمیں چلنے دو نا، مہربانی کرو۔ اور سیاستہ کی روایت درج کر دو، مہربانی کریں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت اولیاء، یہ ساری چیز۔ اور آخری بات، اگر ہم حضور کے ساتھ پورے جڑ جائیں تو کسی کافر کو کبھی بھی خاکے بنانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ میری قوم ابھی تک کہتی ہے کہ داڑھی رکھوں کہ نہ رکھوں، ابھی تک سوچ رہی۔ یہ بنیادی سی باتیں ہیں، نماز، داڑھی، یہ بالکل مسلمان نے تو بڑے آگے جانا تھا۔ انقلاب دنیا کو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اس نے بڑا دور جانا تھا، معیشت کی لیکن ہم وہ کمزور لوگ ہیں جو ابھی تک آپ سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں۔ یعنی جو قوم ابھی بنیادی طور پر نماز روزہ ہی شروع نہیں کر سکی، وہ انقلاب کیسے برپا کرے؟ اور جن میں بزرگوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو کہتا ہوں، انہوں نے اتنی اتنی داڑیاں رکھ لی ہیں، کیا خیال ہے آپ کو داڑھی کا وزن ہوتا ہے؟ یہ بڑی رکھو گے تو گردن تھک جائے گی، کیا مانا ہے؟ اور کیا اس کے لیے اب دلیل کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں جب تک نیک نہیں ہوتا تب تک نہیں رکھنی، تو روٹی اس وقت کھانا نا جب نیک ہو جاؤ، اور کچھ قسم کھا لو، کیا بات کرتے ہو؟ اور یاد رکھیں، جو آدمی اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں میلاد بھی مناتا ہوں، تو پھر اس کی بیوی کہے گی کہ یہ سکھایا تمہیں میلاد والی محفل میں مولوی صاحب نے، یہ تمہیں دین طرف دیتا ہے؟ اگر آپ کے اخلاق ہی نہیں سنورتے، ہمارا کردار ہی نہیں بدلتا، تو پھر مجھے بتائیں۔ اور ایک بات اور، کھل کے محفلیں کراؤ، لیکن جس نے بیٹی کا حصہ نہیں دیا، بہن کا حصہ نہیں دیا، وہ جتنی مرضی محفلیں کرا لے، مدینے والے نبی اس کا گریبان ہی پکڑے۔ آپ اگر اپنے حقوق کا خیال نہیں کرتے تو آپ مستحبات کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی۔ آپ کا اخلاق اور رشتے توڑتے ہیں آپ، اور بڑی بڑی جرت کے ساتھ توڑتے ہیں، بڑی جرت کے ساتھ۔ میرے ایک بھائی ہوتے ہیں رشتے میں، نے اپنی بیٹی کی منگنی کری، مجھے دعوت نہیں دی، تو مجھے میرے بعض فیملی ممبران نے کہا کہ آپ کو نہیں بلایا، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کیا، نہیں بلایا تو آپ ان کو بلائیں گے؟ میں نے کہا ہاں میں بلاؤں گا، اس لیے کہ کوئی شرط ہے کہ وہ ہمیں بلائیں تو ہم بلائیں گے۔ وہ شادی پہ بھی نہ بلائے، سگا بھائی بھی شادی پہ نہ بلائے اپنے بیٹے کی، تو پھر بھی اس سے رشتہ توڑنا جائز ہے؟ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا معنی ہی کوئی نہیں، آپ ہر چیز توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، ہمارے رب نے بنائے ہیں، مدینے والے نبی نے بتائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، حضور نے بتائے ہیں۔ تو یہ جس کو رب نے چاہا اسے میرا باپ بنایا، جسے اللہ نے چاہا میرا ماموں، خالہ اور پھپھو اور چچا بنایا، تو جو رشتے رب کے بنائے ہیں وہ آپ کیوں توڑتے ہیں؟ اس لیے آج کی میلاد کی محفل میں یہ سبق بھی ضرور لے کے جائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔